سوال کیا گیا کہ توبہ کے بعد توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اب ایک آدمی جس کی زندگی کثرت تضاد میں ہے، یعنی زندگی ازداد کی حامل ہے، وہ آدمی نیکی بدی ملا کے چلتا ہے اور وہ سچ جھوٹ کو ملا کے چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کی توبہ کا فیصلہ کمزور ہو جائے گا۔ توبہ ایک فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اس برائی سے ہٹا کے نیکی کی طرف گامزن کرنا اور اس فیصلے کا گواہ اللہ کو بنانا۔ توبہ آپ کا فیصلہ ہے کہ جتنی گہرائی سے ہوگا، صداقت سے ہوگا، اس کی منظوری وہاں اللہ کے ہاں ہے۔ توبہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ توبہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کا فیصلہ نہ بدلے تو پھر آپ توبہ نہ کرو۔ اس لیے اپنی ول پاور اور اپنے ارادے کو توبہ کے حوالے سے مضبوط کرو، یا توبہ کو ول پاور کے حوالے سے مضبوط کرو۔ توبہ منظور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے کے اندر اتنی ول، قوت ارادی پیدا ہو جائے۔ توبہ کے معنی ہے راستہ مڑ جانا، واپس آ جانا، بیک ہو جانا، چلتے چلتے ایک راہ سے دوسری راہ پر پلٹ جانا۔ یعنی جب آپ ایک راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ کے مالک کے پسند کا نہیں ہے، تو آپ وہاں سے پلٹ جائیں۔ پلٹ جانے کا عمل پھر واپس اسی جگہ آنے کا عمل تو نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ پلٹ آنا، اور پھر گناہ ختم ہو جاتا ہے اور یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نیکی میں انوالو ہو گئے اور آپ نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ توبہ کے بعد اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں، تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کے بندوں کو پکارنے والا ہو، تو وہ حالت گناہ میں تو اپنے گھر میں ان کو دعوت نہیں دے گا۔ یہاں تصور شیخ جو ہے آپ کو نجات دیتا ہے، اور آپ کا نیک خاندان آپ کو نجات دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ، جو ارادہ اور برائی مخفی ہے، تنہائی میں ہے، تاریکی میں ہے اور دل میں ہے، اس نے چھت پہ چڑھ کے بولنا ہے۔ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مخفی رہا ہو، بلکہ ہر مخفی گناہ اناؤنس، مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا جو علم باطن ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہا۔ یہ ایسا سسٹم ہے کہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کریں کہ آپ کے باطن کے اندر بھی کوئی خرابی نہ رہ جائے۔ جب آپ نے اللہ کے پاس فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، تو پھر آپ اس غلطی سے بچ جاؤ۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ توبہ شکنی کے گناہ سے بچو، یعنی توبہ توڑنے کے گناہ